عاشق مصطفیٰ فدائے غوث الورا پاسبان مسل کے امام احمد رضا مجاہد طریق ختم نبوت مجاہد نظام مصطفیٰ جانشین محدث اعظم پاکستان پیر طریقت رہبر شریعت حضور پیر قاضی محمد فضل رسول حیدر رضوی رحمۃ اللہ علیہ کہ حضور نذرانہ قدرت پیش کرنے کے لیے اپنا اظہار کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں جانشین شیخ القرآن حضرت علامہ مولانا سید ریاض الحسن شاہ صاحب صدر تحریک اہل سنت پاکستان۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ آج ہم سب اس ہستی کے چہلم مبارک میں حاضر ہیں جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی میں کون سی ادا بیان کروں؟ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ صاحبزادہ پیر محمد فضل رسول حیدر رضوی علیہ الرحمہ 40 دن گزر گئے، جس آدمی سے بھی بات ہوتی ہے، جس سے بھی پوچھا جاتا ہے، وہ ایک ہی بات کرتا ہے کہ حضرت صاحب مجھ سے زیادہ پیار فرمایا کرتے تھے، مجھ سے زیادہ پیار فرمایا کرتے تھے۔ تو قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی آپ حضرات کے سامنے ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا سونا، اور قبلہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک اپنا انداز تھا، جب بھی کوئی بات فرمایا کرتے تھے، اکثر حاضری ہوتی تھی تو فرماتے تھے شاہ صاحب کب آئے، کس وقت آئے، کس لیے آئے؟ یہ حضرت صاحب کا انداز تھا رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالی حضرت صاحب کے درجات کو بلند فرمائے۔ حضرت سیدی محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وہ جانشین جنہوں نے ساری زندگی، اگر آپ کی سوانح حیات کو دیکھا جائے، پڑھا جائے، تو جنہوں نے ختم نبوت کے حوالے سے اتنا کام کیا کہ شورش کشمیری جیسے آدمی نے آپ کا ذکر اپنی کتاب میں کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے پیر و مرشد حضرت علامہ صاحبزادہ پیر محمد فیض رسول، اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ تشریف لاتے ہیں مبلغ یورپ خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد ظفر محمود فراشوی صاحب۔ ان میں سے قلم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين صدق الله مولانا العظيم. قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم وصلی علیہ. سادات کرام، علماء کرام ہمارا سرمایہ ہیں. آج ہم اس ہستی کی بارگاہ میں عدیہ عقیدت پیش کرنے اور اپنی حاضری پیش کرنے کے لیے آئے ہیں جن کا وجود ایسا وجود تھا اس دور میں جو کئی فیضان کا مجموعہ تھا. میں وقت نہیں کہ تفصیل عرض کروں. میں نے یقین کیجئے ان کی ذات میں برطانیہ میں بھی ہمارے پاس بڑی شفقت سے آپ جب گئے، میں نے ان کی ذات میں ایک لمحے کے لیے بھی پیسے کی ہوس یا دولت کی ہوس نہیں دیکھی. ہر وقت ان میں ایثار دیکھا، قربانی دیکھی، اخلاص دیکھا. اور وہ فیضان جو کئی مشائخ کی موجودگی میں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار سے ہوتا ہوا بغداد شریف آیا. بغداد شریف سے خصوصی توجہ سے وہ بریلی شریف آیا اور مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جنہوں نے بے شمار بد عقیدہ لوگوں سے ایسا مقابلہ کیا کہ جہان بھر کو پتا چلا ہے کہ یہی مجدد دین و ملت ہے جسے احمد رضا کہتے ہیں. جو احمد رضا فاضل بریلوی انہی کی خصوصی توجہ سے فیصل آباد میں وہ آیا جو سردار احمد ہے. یہ احمد کا سردار، احمد سے اللہ کے محبوب سے سرداری لے کر یہاں بیٹھے اور انہی کے فضل سے، انہی سردار احمد کے فضل سے ہمیں فضل رسول ملا. ہائے ہائے ہائے، فضل رسول، یہ سارا فضل ہے. سردار احمد کا سردار یہاں بیٹھے تو ان کی حدیث کی خدمت، وہ ایسے محدث تھے کہ پورے ہندوستان میں، پاکستان میں جن کی حدیث کی ضیاء پھیلی ہے. آج جہاں بھی دیکھتے ہیں فیضان، جب حدیث کا دیکھیں، جب صحیح عقیدے کا دیکھیں، مسلک حق اہل سنت کا دیکھیں، تو ہمیں پاکستان میں جہاں چلے جائیں، بلکہ پاکستان بنا ہی انہی کی توجہ سے ہے. اور پاکستان کو یہ میں اکثر کہتا ہوں، یہ کوڈ جو ملا ہے نا، ٹیلی فون ہم گھماتے ہیں باہر سے تو کوڈ ملا 92 کا، 92 کا عدد. یہ 92 عدد اس میں محمد کے عدد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی لیے کہ یہ فیضان یہاں جاری ہوا ہے، یہ کسی اور کو نہیں ملا یہ عدد. یعنی جو ہی پاکستان سے رابطہ کریں 92 سے رابطہ ہوتا ہے. یعنی اللہ کے محبوب کے اسم پاک کے عدد سے رابطہ ہوتا ہے. اور پھر پاکستان سے جب رابطہ ہو جائے تو سردار احمد کے فیضان سے رابطہ ہوتا ہے. اور پھر ایسا اس میں، یعنی جب کوئی نام رکھتا ہے نا بزرگ تو اس میں بھی بڑے راز ہوتے ہیں. وہاں فضل رسول آ گیا اور فضل رسول کے بعد فیض رسول. جہاں فضل ہوتا ہے وہاں فیض ہوتا ہے. اور یہی وہ باتیں ہیں. اور پھر فضل کریم بھی تھے، فضل رسول بھی تھے. یہ سارے وہی فیضان ہیں. اور آج اتنا یہ عظیم اجتماع ہے. اور جب اللہ کا انعام ہوتا ہے نا، انعام ہوتا ہے، گو کہ انعام بھی موجود ہیں،
مگر انعام ہوتا ہے، جب انعام ہوتا ہے نا تو من النبیین، 4 طبقے رب نے بیان فرمائے خود، وہ اللہ کے نبی پہلے ہیں انعام والے، انعام والے اللہ کے نبی، اس کے بعد صدیقین، اس کے بعد شہداء، اس کے بعد صالحین۔ یہ مہینہ چیلم کا ہے لیکن مہینہ صدیق اکبر کا ہے۔ وہ مسلک اہل سنت کا جہاں صدیق اکبر آج بڑی مصیبت بنی ہے۔ یہ سادات کرام سے ہاتھ جوڑ کر معافی چاہتے ہوئے میں عرض کروں گا، حضور مفتی اعظم بھی موجود ہیں اور ہمارے شہزادے، ہمارے وہ یہ نورانی بھی ہیں اور کوکب بھی ہیں۔ کوکب میں بھی نورانیت نہ ہو تو کوکب نہیں ہوتا۔ اور ہمارے سید پاک بیٹھے ہیں، یہ علماء کرام موجود ہیں۔ خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، محنت کیجئے، سنیوں میں تفضیلیت بہت زیادہ آ رہی ہے۔ مسلک اہل سنتی حق ہے اور یہی حق تاجدار بریلی سے آیا ہے، یہی حق محدث اعظم پاکستان نے بیان کیا ہے، یہی حق فضل رسول حیدر کے وجود سے آیا ہے، یہی حق پھر فیض رسول موجود ہیں، یہ سارے موجود ہیں۔ ہم نے اپنے مسلک کی بقا کا خیال رکھنا ہے اور یہ دربار، یہ جگہ مسلک حق اہل سنت کا مرکز ہے۔ اللہ اس مرکز کو تا قیامت قائم اور دائم رکھے۔ تشریف لاتے ہیں نبیر حضور صدر الشریعہ مولانا صاحب زادہ اکرام المصطفیٰ آدمی صاحب، خطیب نیو میمن مسجد کراچی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، فیضان رضا، فیضان محدث اعظم پاکستان۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حضرات علماء کرام، لائق صد احترام جناب جانشین محدث اعظم پاکستان، محترم صاحبزادہ فیض رسول قادری صاحب، اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علامہ فضل رسول صاحب قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کے آج چہلم کا موقع ہے اور میری خوش نصیبی ان کے فیضان کے حصول کے لیے حاضر ہوا۔ حضرت صاحبزادہ صاحب قبلہ نے حکم فرمایا چند منٹ کے لیے کچھ باتیں آج کی اس محفل کی مناسبت سے عرض کروں گا۔ آیہ مبارکہ تلاوت کی گئی کہ جو اللہ کا حکم ہے، اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایمان اس طرح کا لاؤ جس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایمان لائے۔
ہم سے اس بات کا تقاضا کیا گیا ہے، اور محدث اعظم پاکستان علامہ سردار احمد خان صاحب کا نظریہ وہ بھی ہمارے سامنے ہے، اور کن بارگاہوں سے وہ فیوز و برکات حاصل کر کے اور اس مقام پر آ کر بیٹھ گئے، اور دین کی جو شمع روشن کی، جو نظریات، جو افکار آپ نے امت کو عطا فرمائے، وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ اسی لیے یہی مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ ایمان لے کر آؤ جو صحابہ کرام ایمان لے کر آئے، جیسا ایمان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کے ایمان کا وزن کرو پوری امت کے ایمان سے، تو ان کا ایمان اتنا قوی تھا کہ تمام امت کے ایمان سے زیادہ وزنی ایمان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور انہی نظریات کو، انہی عقائد کو بر صغیر میں روشن اور ممتاز کرنے والے امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ الرحمہ تھے۔ انہی کے خلفاء میں اس شمع کو روشن کرنے والے میرے جد امجد حضرت صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ تھے۔ وہی فیضان حضور محدث اعظم پاکستان لے کر آئے۔ حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ ایک درخت کے نیچے اللہ والوں کی باتیں بڑی بلند ہوتی ہیں، عام طور پہ ہر ایک اسے سمجھ نہیں پاتا، یا سمجھتا ہے قبول نہیں کرتا۔ معاشرے میں اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ تو درخت نے حضرت سری سقطی سے کہا کہ آپ میری طرح بن جاؤ۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ میں ہر ایک کو سایہ دیتا ہوں، کوئی پتھر مارتا ہے تو میں اسے پھل دیتا ہوں۔ حضرت سری سقطی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ وہ بات تو ٹھیک ہے، مگر تیرا آخر وہ جل جانا ہے۔ جب تو آخر میں پہنچتا ہے، سوکھتا ہے، تو تجھے کاٹ کر جلا دیا جاتا ہے۔ یہ تیری خرابی یہ سمجھ میں نہیں آتی تو تیری طرح کیسے بن جا؟ اس نے کہا کہ ہاں یہ خرابی ہے مجھ میں، اور اس کی ایک وجہ بھی ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ جدھر کی ہوا چل پڑتی ہے میں اس طرف چل پڑتا ہوں۔ تو ہمیں جو احتیاط رکھنی ہے، جس سے مجھ سے قبل حضرت فرما رہے تھے کہ جو ہوا چل پڑ جائے اس کی طرف نہ چل پڑو درخت کی طرح، بلکہ جو مشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے صحابہ کرام نے، بزرگان دین نے، امام احمد رضا نے، حضور محدث اعظم نے دیا ہے، اس مشن کے پیچھے ہمیں چلنا ہے، ان نظریات اور ان افکار کا پرچار کرنا ہے، چاہے سامنے کیسا ہی شخص کیوں نہ آ جائے، کیسے ہی دعوے کیوں نہ کرنے لگے، مگر ہمیں انہی نظریات پر گامزن رہنا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جانشین محدث اعظم حضرت قبلہ صاحبزادہ فیض رسول صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے خدمت دین متین مسلک حق اہل سنت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ تشریف لاتے ہیں جگر گوشائے غزالی زمان حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ حامد سعید کاظمی صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان رضا، زندہ آباد۔ گرامی قدر، آج کی نورانی متبرک محفل پاک میں ہمارے درمیان محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ سی ڈیز کی حوالہ سے ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد کا یہ وہ خوبصورت ادارہ ہے کہ جسے عالم اسلام کے ممتاز خطباء، علماء، ثناخوان نشری لہان، قرہ کی ویڈیو اور آڈیو سیریز جو ہیں وہ آپ حضرات کو دستیاب ہو سکتی ہیں۔ آج کی اس محفل پاک میں یہ ساؤنڈ سمیت ایچ ڈی کیمروں کے ساتھ پوری محفل پاک کی کارروائی کو محفوظ کر رہے ہیں۔ آج کی اس محفل پاک کی مکمل آڈیو ویڈیو سیریز آپ حضرات ڈیویڈیز ان سے حاصل کر سکتے ہیں۔ پیر قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب، سگی محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ ملٹی میڈیا اور ڈیویڈیز کے حصول کے لیے ارشد مارکیٹ جنگ بازار محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی میکرز کے حوالہ سے آپ حضرات نے ہمیشہ یاد رکھیں۔ ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد۔